میں اسم رضا اور اس وقت میں موجود ہوں جینیس گلوبل اکیڈمی میں۔ جو بات اصلی میں موجود ہے یہ ایک ادارہ ہے اور بہترین ادارہ ہے، اور میں بتا دوں کہ ایجوکیشن تعلیم کے لائن سے جو بھی خبر ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی سب سے پہلی کوشش میں کرتا ہوں، اور اسی مقصد کے تحت یہاں آنا ہوا، کیونکہ یہاں آج تیسری سالگرہ اس اسکول کی منائی گئی ہے، اور اسی کے تیسری سالگرہ کے اہم موقع پر ایک بچوں کے درمیان تقسیم انعامات اور ایجوکیشن کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، گارجین حضرات کو بتانے کے لیے یہاں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ آئیے یہاں ہمارے ساتھ اس اسکول کے ڈائریکٹر ہیں اور پرنسپل حضرات ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار ان کے اسکول میں کون سی ایسی چیز ہے جو ادر اسکول سے ان کے ایجوکیشن سسٹم کو، ان کے اسکول کو الگ کرتی ہے، بتانے کی زحمت فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ جینیس گلوبل اکیڈمی کے ڈائریکٹر شاہنواز صاحب ہیں، ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ بتانے کی زحمت فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے اسکول کا مختصر انداز میں تعارف پیش کر دیں۔ السلام علیکم۔ میرے اسکول میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انگلش میڈیم وتھ اسلامک فنڈامنٹل، مطلب اسلامک طریقے سے جو ہمارے اسکول میں ہے، مطلب مدرسہ کے ریلیٹڈ جو مدرسہ میں مخرجات ہے بچوں کو پڑھنے کا، یعنی کہ ایسا یہ نہیں لگے کہ یہ بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، ورنہ کہ ہم یہ کہتے ہیں اردو اور انگلش دونوں پلس عربی۔ یہاں بہترین عالم بھی ہے اور وہ ابھی یہاں نہیں ہے، تراویح پڑھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں باہر، تو وہ بھی ہمارے استاد جو ہیں وہ ابھی چھٹی پہ ہیں۔ اچھا، تو ایک بات یہ بتائیے کہ ابھی کے وقت میں جتنے بھی خاص طور سے جس اسکول کے ڈائریکٹر مسلم ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامک تعلیم دیتے ہیں، دینی ماحول دیتے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، کہنے کو تو انسان بہت کچھ کہتے ہیں، ہے نا، لیکن اس کی سچائی وہیں پہ آتی ہے جب انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بچوں کے اندر وہ سمجھ، وہ عقل اور وہ ایک اسلامک معیار ہونی چاہیے۔ کہنے کو تو انسان بہت کچھ کہتا ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ میری بنیادی شوق ہے یا بنیادی سوچ ہے کہ بچوں کو انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ آج ہمارے زندگی جینے کے لیے انگلش کی ضرورت ہے، اور ہماری دنیا کو کامیاب کے لیے زندگی اور آخرت کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کا معاملہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں نے دونوں تعلیم کو اس کے ساتھ ایڈ کیا اور دونوں کو بہت ہی بہترین انداز میں دے رہے ہیں۔ آپ یہاں سے بچے سے کبھی بھی آتے مخاطب ہو سکتے ہیں، قرأت ہو، ہے نا، یا کسی طرح کا طریقہ ہو نماز حدیث کے متعلق۔ آپ یہاں پروگرام میں بھی دیکھیں، اسلامک سوال جواب جو ہے، بہت ہی بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت ہی اچھے مختصر انداز میں جواب دیے۔ تو آپ کبھی بھی کوئی بھی نیوز والے آ سکتے ہیں اور آپ بھی آ سکتے ہیں، کبھی بھی انٹرویو لے سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے ٹیچر بھی ہیں، بہت ہی کوالیفائڈ ہیں، ان لوگوں کا بہت بڑا یہاں یوگدان ہے، اور بہت محنت سے لگن کے ساتھ ان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جس طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ گارجین اپنے بچے کو سے محبت نہیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر جو ہیں ایک دم لگن سے ہر وقت لگے رہتے ہیں ان کے پرتی، اور ان لوگوں کی محبت اور محنت ہمارے یہاں پہ پہنچانے ہیں سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ کیا اس چینل کے مادھیم سے جو بھی گارجین حضرات ہیں ان کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے ان سے؟ میں اس چینل کے مادھیم سے یہی اپیل دینا چاہوں گا سارے بھی گارجین کو، اور کہ اپنے اسکول، یعنی کہ جو بھی بچے ہیں اپنے بچے کو کسی بھی اسکول میں پڑھائیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچے کے ہر ایکٹیویٹیز پہ دھیان دیں۔ یہ نہیں ہو کہ آپ بچے کو اسکول میں بھیج دیں اور وہ بچے گھر پہ آئے کسی طرح کا معاملہ ہو، یعنی اس کے ہر ایکٹیویٹیز پہ دھیان دینا ہے بچے کو، اور اس سے زیادہ یعنی کہ اسکول کا ایک کام ہے راستہ دکھانا، راہ دکھانا، اور مین جو رہنا ہر ایک چیز کام کرنا تو وہ گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ان کے ماں باپ کو، جتنے بھی بچے ان کے گارجین کو یہی کہیں گے کہ اپنے بچے کو جب وہ کسی بھی اسکول میں بھیجیں اور پڑھائیں، پڑھانے سے آپ کی زندگی آپ کے لیے بہتر ہے اور ان کی زندگی بہتر بن سکتی ہے۔ اس لیے میں یہ اپنا اپیل دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب سے زیادہ اپنا قیمتی وقت دوسرے جگہ پہ نہ دے کے اپنے علم کے پرتی، ہے نا، بچوں کے علم کے پرتی ان کی زندگی سنوارنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارکباد میں پیش کرتا ہوں اس اسکول سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہ کافی اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں بتا دوں کہ یہیں اسی پروگرام میں
موجود جناب مظفر صاحب ہیں جو صحافی ہیں، بہترین قلمکار ہے، اور میں بتا دوں کہ سماج کی بھی بہت ساری خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کی بھی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب میں نیچے بیٹھا ہوا تھا سامعین کے درمیان اور یہ اسٹیج پہ تھے تو ان کی زبان سے ایجوکیشن کے تعلق سے بہت ہی بہتر عمدہ میسج گیا لوگوں کے درمیان، تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایجوکیشن کے تعلق سے ایک دو سوالات، اہم سوالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی کے وقت میں رات بھر کا جلسہ جلوس کرتے ہیں، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ 6 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بیجا خرچ کرتے ہیں، تو کیا اس پیسے کو ہائر ایجوکیشن کی طرف لے جانے کے لیے، ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اس پر بار بار آواز اٹھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے، ہم تعلیم میں پیچھے نہیں ہیں، میری تربیت میں الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس پیسے سے ہم جلسہ اور مشاعرہ کرتے ہیں، ایک شاعر کو، معمولی شاعر کو جو ہمارے جلسے میں آ کر آدھا گھنٹہ وہ نعت شریف پڑھتا ہے یا غزل پڑھتا ہے، اس کو ہم 15 سے 20 ہزار روپیہ کس حساب سے دیتے ہیں؟ 5 لاکھ سے 10 لاکھ کا وہ بجٹ ہوتا ہے منیمم مشاعرہ، اور جلسہ اگر کرتے ہیں کم سے کم، اگر آپ چھوٹا پروگرام کرتے ہیں تو کم سے کم 1 لاکھ روپیہ۔ ابھی آپ رمضان سے قبل آپ دیکھے ہوں گے کہ جلسہ کا انبار بنا ہوا تھا، تو اس کو روکنا چاہیے۔ اور میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جلسہ کے نام پر کسی بھی مدارس کو 1 روپیہ نہیں دیں۔ خیر، جیسے جلسہ وغیرہ بھی جو کیا جاتا ہے تو ایمانی جذبات کو یا اچھی راہ دکھانے کے لیے جلسہ سے ایمان کا کوئی واسطہ نہیں ہے میری نظر میں۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے ایمان کو اگر تازگی دینا ہے یا بڑھاوا دینا ہے تعلیم کا، تو زمینی استر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے مودی سے خطرہ ہے، RSS سے خطرہ ہے، نہیں، آپ کو کسی سے خطرہ نہیں۔ اگر خطرہ ہے تو اپنے قوم سے خطرہ ہے، اپنے قوم کے رہنما سے خطرہ ہے۔ جلسے کے اسٹیج سے بھی تو کھڑے ہو کر کے جو بھی علماء حضرات ہوتے ہیں تو نہیں، وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے، وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ آپ پیسہ لے کے 15,000 20,000 روپیہ لے کے جب اسٹیج پر آئیں گے تو آپ وہ ہمارے ان علماء اکرام کی گفتگو کا ہمارے عوام پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہم خود جلسہ کرائے ہوئے ہیں 8 سے 10 سال، شہدائے کربلا و اصلاح معاشرہ کانفرنس رائے پور میں، کوئی اس کا اثر نہیں ہوا۔ تب جا کے ایک مولانا غزالی صاحب نے ہمیں کہا کہ راجہ بابو آپ یہ غلط کرتے ہیں، قوم کا پیسہ ہی آپ برباد کر رہے ہیں، آپ اس پر غور کیجئے۔ واقعی میں جب ہم نے غور کیا تو رات گئی بات گئی۔ رات میں شاعر صاحب نے نعت شریف پڑھا، واہ واہ، مولانا تقریر کیا، یہ حرام یہ حلال، واہ واہ بہت اچھا۔ صبح کو آیا تھا، معلوم پڑا کہ ہم سوئے ہوئے، فجر کی نماز بھی چلی گئی، اور وہی برائی میں ہم پھیلے ہوئے ہیں، وہی جہاں کل گندگی میں تھے وہی آج بھی ہم پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر بڑا جلسہ نہ ہو تو وہ جلسے کی کیا صورت ہو؟ کیونکہ ضرورت تو اس چیز کی دیکھیے، ہے۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس وقت کے حساب سے ضلع استر پہ سال میں 1 سے 2 پروگرام ہونی چاہیے۔ خیر، ابھی آپ اس اسکول میں آئے ہوئے ہیں، گارجین حضرات سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کیا میں تمام گارجین سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے گاؤں میں اور بھی اسکول ہے، میں یہ نہیں کہوں گا یہ سب سے بہتر اسکول ہے، اور جو بھی اسکول ہے آپ وہاں بھیجیں، ایک وقت آپ کم کھائیں لیکن آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں۔ میں بتا دوں کہ واقعی اس طریقے کے ادارے کی، اس طریقے کے اسکول کی نہایت ہی ضرورت ہے ابھی کے وقت میں، کیونکہ جب ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہوں گے اور ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ہم بھی ترقی کریں گے، ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارا علاقہ بھی ترقی کرے گا۔ اس لیے میں آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اور جہاں بھی بہتر ادارے، بہترین حساب سے سنستھا قائم ہے اس کا تعاون کریں، اپنے بچوں کو وہاں داخلہ کرائیں تاکہ آپ کے بچے کا مستقبل روشن ہو سکے۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار، میں SM رضا، اردو نیوز بہار ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر۔